جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو لوگ دھیرے دھیرے بے دینی کی طرف اور الحاد کی طرف اور کفر شرک کی طرف، اور بالخصوص مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر پیدا فرمائے گا، پھر اٹھائے گا اور میدان محشر بپا ہوگا، بعث بعد الموت کا جو عقیدہ ہے اس سے لوگوں کے نظریات ہٹتے جا رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان تین اولیاء کو پیدا فرمایا، اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر انطاکیہ کی سرزمین پر تبلیغ کے لیے دو لوگ گئے، اور دو گئے تو دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ میرا یہ عنوان نہیں نہ، میں یہ واقعہ پورا مکمل کرنا چاہتا ہوں، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ تفصیل جس کو پڑھنا ہے صد الافاضل فخر الاماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر خزائن العرفان کی طرف وہ رجوع کرے۔ یہ دو لوگ تبلیغ کے لیے گئے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد تم اٹھو گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اس کی طرف بلانا چاہتے تھے، ان کو قید کیا گیا۔ بعد میں شمون پہنچے، جب دونوں قید ہو گئے تو انہوں نے تبلیغ کرنے کی بجائے بادشاہ کا قرب حاصل کیا کسی حکمت سے، اور پھر ان دونوں کو چھڑایا اور بادشاہ کے سامنے ان کو لایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا بات کرتے ہو؟ بادشاہ نے تو وہ بات سنی نہیں تھی، لوگوں کی سنا سنائی اور افواہ کی وجہ سے ان کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ لیکن جب بادشاہ کے سامنے انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا، مرنے کے بعد اللہ اٹھائے گا، مردے زندہ ہوں گے، تو اس وقت بادشاہ نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم اب بھی اگر دعا کریں تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں سب کو زندہ کرے گا، لیکن اگر ہم آج کی تاریخ میں اب بھی دعا کریں تو ہماری دعا سے بھی اللہ مردہ زندہ کرے گا۔ یہ سورہ یاسین ہے۔ سب سے بڑا یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہے کہ لوگ ہمیں اس لیے بے وقوف بناتے ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی یا ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ سورہ یاسین کتنی مشہور سورت ہے، لیکن جب ان لوگوں نے یہ بات کہی تو ایسا ہوا تھا کہ کسی کا انتقال ہوا تھا بادشاہ کے معتمد کے بچے کا، اور وہ لاش لائی گئی، انہوں نے دعا کی، اور جب دعا کی تو وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہوا تو اس وقت اس مردے نے جو زندہ ہوا تھا اس نے کہا کہ جب انہوں نے میرے لیے دعا کی میں تو مر چکا تھا۔ تو اس وقت عیسیٰ اللہ کی بارگاہ میں ان کی تائید کر رہے تھے کہ مولا میرے ان تین بھیجے ہوئے مبلغین کی لاج رکھنا، یہ جو کہیں ان کی بات کو پورا کر دینا۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا یہ تو دو ہیں اور تو تین کی تائید کی بات کرتا ہے۔ تو جناب شمعون نے جب سنا کہ اب معاملہ اوپن ہو گیا تو اس سے پہلے کہ اب اور کوئی بات ہوتی انہوں نے خود کہا کہ تیسرا میں انہی میں سے ہوں، اور پھر بادشاہ اور پوری اس کی رعایا مسلمان ہوگی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کے نبی کا۔ اب مجھے یہاں ایک بات کہنی ہے، یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن کی تفاسیر بیان کر رہی ہے۔ یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ 1400 سالہ ذخیرہ بیان کر رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ولی کوئی مردے کو زندہ کرنا چاہے تو تائید میں عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، مولا یہ میری امت کا ولی اگر کہے تو اس کے کہنے پہ مردہ زندہ کر دینا۔ آپ بتائیں امت عیسیٰ کے ولی کے لیے عیسیٰ تائید میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن امت محمدیہ کے ولی کے لیے محمد الرسول اللہ تائید میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب امت عیسیٰ کا ولی مردہ زندہ کر سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا شہزادہ غوث اعظم مردہ کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ نعرہ تکبیر، ہمارا عقیدہ تو نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، سبحان اللہ۔ اگر کوئی غوث اعظم کے مردہ زندہ کرنے پہ اعتراض کرتا ہے تو اس سے کہے پہلے سورہ یاسین کی تفسیر پڑھے، سورۃ الکہف کی تفسیر پڑھے، اس کو پتا چلے گا۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ انہیں اب اعتراض کے سوا کچھ سمجھ نہیں آتا، انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، کہتے ہیں یہ کرامت کس سے ہے، یہ کہانی ہے، یہ گڑی ہوئی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے۔ ہم کہتے ہیں نادان ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا قرآن
قرآن میں کرامتوں کا تذکرہ نہیں. پہلی بات تو یہ کہتے ہیں قرآن میں کرامت کا ذکر ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں پھر تبیان لکل شیء کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر خشک طری کا بیان اس کے اندر موجود ہے. تو کرامت کا بیان کیوں موجود نہ ہوگا؟ اللہ اکبر، کرامت کا بیان کیا موجود ہے؟ اللہ اکبر. یہ بھی واقعہ نہیں بیان کرتے، صرف اشارہ دیتے ہیں نوجوانوں کے لیے. قرآن کی تفسیر اٹھا کے پڑھنا. جب بلقیس آنے لگی تو جناب بلقیس کی آمد پر سلیمان علیہ السلام تخت بلقیس کو منگانا چاہتے تھے. اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون لائے گا تخت بلقیس؟ تو ایک جن جس کو عفریت کہتے ہیں وہ اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں لاؤں گا. آپ نے فرمایا کتنے وقت میں؟ تو کہا کہ میں آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے لاؤں گا. آپ کی محفل طلوع آفتاب کو شروع ہوتی تھی اور زوال سے پہلے پہلے ختم ہو جاتی تھی. تو اس نے کہا کہ میں لاؤں گا، یعنی آدھے دن میں اس نے لانے کی بات کی. کہاں سے؟ یمن سے، ملک شام. اللہ اکبر، تخت بلقیس اس نے آدھے دن میں لانے کی بات کی. حضرت سلیمان نے کہا بہت دیر ہوگی، اس سے پہلے چاہتا ہوں. تو حضرت آصف بن برقیہ جو اس امت کے ولی تھے انہوں نے فرمایا حضور میں لے آؤں گا. تو آپ نے فرمایا کتنے وقت میں؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لا کر کے پیش کر دوں گا. آپ مجھے بتائیں، قرآن مقدس کی بات ہے، قرآن کی تفسیر کی بات ہے. ابھی میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، ابھی میں نے آپ کو کسی بزرگ کا حوالہ نہیں دیا، ابھی قرآن اور قرآن کی تفسیر کی بات ہو رہی ہے مسلمانوں. اللہ اکبر. اب آپ مجھے یہاں بتائیں، میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. سلیمان علیہ السلام کا امتی ولی آصف بن برقیہ کہتے پلک کے جھپکتے یمن سے ملک شام جو تخت لانا ہے، اس کا مطلب یہاں سے ہٹے بھی نہیں اور تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہاں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت آصف نے پوچھا محلہ کون سا ہے، محل کہاں ہے، علاقہ کہاں ہے، کون سی گلی میں محل ہے، کچھ نہیں پوچھا. اس لیے کہ خدا جس کو اپنا ولی بناتا ہے اس کے سامنے کائنات کو رکھ دیتا ہے. اس لیے کہ جس کو تم دوست بناتے ہو اپنے سارے راز اس پر کھول دیتے ہو. تو خدا جس کو دوستی کا مقام عطا کرتا ہے اس کے منصب کے اعتبار سے اس کو اپنے رازوں سے آگاہ فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اور قرآن کہہ رہا ہے آصف بن برقیہ نے تخت بلقیس پلک کے جھپکتے لا کر پیش کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یعنی جو امتی ہوتا ہے ولی، اس کی کرامت نبی کے معجزے کا مظہر ہوتی ہے. نبی جس شان کا ہوگا اسی شان کی ولی کی کرامتیں ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں، آصف امتی ہے، اولاد سلیمان نہیں ہے. جب سلیمان کی امتی کا یہ مقام ہے تو محمد رسول اللہ کا امتی بھی ہے اور ان کی اولاد بھی ہے. غوث اعظم کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ سبحان نعرہ اگر پلک کے تکبیر. جھپکتے، اگر پلک کے جھپکتے تخت بلقیس، اگر پلک کے جھپکتے تخت بلقیس وہ لا کر کے پیش کر سکتے ہیں تو پلک کے جھپکتے شیخ عبد القادر جیلانی کسی کی مدد کریں تو تکلیف کیا ہے؟ اور پھر یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں. جب لوگ بریلی کا نام بھی نہیں جانتے تھے اس وقت محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی شورِ آفاق کتاب اشعۃ اللمعات میں لکھتے ہیں کہ 4 ولی دنیا میں ایسے ہیں جو زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں اپنی قبروں سے. ان میں سے شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہے. یہ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے ہیں اشعۃ اللمعات کے اندر کہ زندوں کی طرح اپنی قبر سے تصرف کرتے ہیں. اب یہاں ایک بات آپ سے عرض کروں، قرآن نے آصف بن برقیہ کی شان بیان، توجہ کرنا، کیا شان بیان کی؟ جس آصف بن برقیہ نے تخت بلقیس کو پلک کے جھپکنے سے پہلے لا کے پیش کیا، اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کتاب کا علم رکھتے تھے. توجہ کرنا، کس کا علم رکھتے تھے؟ کتاب. اس دور میں کتاب کون سی تھی؟ اس کتاب کا نام تھا زبور. اس دور کی کتاب کیا تھی؟ زبور. اور علماء سے پوچھیں، جیسے فضیلت نبوت کی ہے ویسے فضیلت ان پر نازل ہونے والی کتابوں کی. نبی جس شان کا معجزہ اس شان کا، نبی جس شان کا کتاب اس شان کی، نبی جس شان کا نسب اس شان. آپ دیکھیں، غور فرمائیں، توجہ کریں.
حالانکہ ان کا نام نہیں لیا لیکن تفسیر میں نام موجود ہے. آصف بن برقیہ نے جو تخت بلقیس لا کر کے دیا تو ان کو علم کس کا تھا؟ کتاب کا، مطلب زبور کا. جس کو علم زبور ہو، بلکہ یوں کہہ لے میرے ذوق کے مطابق، جس کو علم زبور پر عبور ہو، جس کو علم زبور پر عبور ہو، وہ بلقیس کا تخت پلک کے جھپکتے لا سکتا ہے. اب جس غوث اعظم کے لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کو مدد کے لیے پکارے تو وہ روحانی طور پر مدد کر سکتے ہیں، وہاں زبور کی بات نہیں ہے، وہاں تو قرآن کی بات ہے. اب قرآن پر کیا عبور ہے ان کو؟ اس لیے کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن کو ولی مانتے ہیں، صوفی مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، ان لوگوں کو کوئی قرآن حدیث آتا نہیں، کیونکہ یہ لوگ صوفی ولی بزرگ کے کس کو پہچانتے ہیں؟ بمبئی کے قبرستان میں جو گانجا چرس پیتے بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو دیکھ کے سمجھتے صوفی کسے کہتے ہیں. اور ان چرسیوں کو، گنجڑیوں کو، نشیڑیوں کو دیکھ کر تم صوفی سمجھ رہے ہو. صوفی یہ گندے نشے نہیں کرتے، اس کو تو نشہ محبت الہی ہوتا ہے. آپ لوگوں کو حالات ہی بدل گئے، حالات بدل گئے. لوگ آج کے دور کو دیکھ کر کے قیاس کر رہے ہیں. تو یہ جو گندے گلیز لوگ ہیں جو ننگے دھڑنگے پھر رہے ہیں، جو گانجا چرس پی رہے ہیں، جو کبھی جمعہ میں بھی مسجد میں نظر نہیں آتے، آپ ان کو دیکھ کر تصوف سمجھتے ہو کہ جن کو کلمہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، عورتوں سے پیر دبوائیں، عورتوں سے مصافحہ کریں، شریعت کی دھجیاں اڑائیں، اور پھر میری قوم کہے کہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ. یاد رکھنا، جاہل کو جب تم اپنا دوست نہیں بناتے تو جاہل کو اللہ اپنا دوست کیسے بنائے گا؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں، لوگ برا بھی لگتا ہے لوگوں کو، لیکن لگا کرے کیا؟ جب تو جاہل کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا، جاہل کو تو اپنی بیٹی نہیں دیتا، تو جاہلوں کو اللہ اپنی ولایت کیسے دے گا؟ جب چرسیوں کو، بھنگڑیوں کو تو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو اللہ ان کو اپنی ولایت کیسے دے گا؟ ولایت کے لیے تو بڑے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، بڑے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ہر نمازی بھی ولی نہیں ہوتا، ہر تہجد گزار بھی ولی نہیں ہوتا، ہر عالم بھی ولی نہیں ہوتا، ہر مفتی اور محدث بھی ولی نہیں ہوتا، ہر نیک بندہ بھی ولی نہیں ہوتا. ولایت کے لیے ایک معیار ہے اور بہت بلند معیار ہے. بلکہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک خود فرماتے ہیں، جب تک انسان میں 12 صفتیں پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ولی نہیں ہو سکتا. آج تو ولایتیں بندے بانٹ رہے، مرید بانٹ رہے، اسٹیجوں سے بٹ رہی ہے، جلسوں میں بٹ رہی ہے، یہ ولی، یہ ولی، یہ ولی. غوث پاک کہتے ہیں 12 صفتیں چاہیے، 12 صفتیں. غوث اعظم فرماتے ہیں. اس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی لکھا، امام اہل سنت نے بھی لکھا، اور کثیر غوث اعظم کے سیرت نگار، ملفوظ نگاروں نے یہ بات لکھی کہ 12 صفتیں چاہیے ولایت کے لیے. یہ کم سے کم ہے، یہ کم سے کم ہے، کم سے کم اتنا چاہیے. اور اس کے آگے پھر جو چاہیے، جیسے جیسے صفتیں بڑھتی جائے گی معیار ولایت بڑھتا جائے گا. کیونکہ سب ولی ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ ولایت کی 28 قسمیں بتائی گئی ہے، ولایت کے 28 درجے بتائے گئے ہیں. اب وہ اس کی تفصیل الگ ہے، حالانکہ ابھی مجمع اس بات کا متحمل نہیں ہے ایسی چلت فرت کے اندر کی اتنی کوئی سنجیدہ گفتگو ہو. لیکن بات اب میں اپنی کروں، روڈ پر ہے، لوگ آ جا کر رہے ہیں، تو میں آپ کے ذہن کے مطابق بات کر رہا ہوں. وہ 12 صفتیں سنے، پھر بات آگے بڑھتی ہے. یہ بات یاد رکھنا، زبور پر عبور اور قرآن پر عبور، ابھی اس پہ بات آئے گی. لیکن اس سے پہلے سنے، غوث پاک کہتے ہیں 12 صفتیں کون سی ہوتی ہے جب آدمی ولی بنتا ہے؟ تو 2 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں سے اللہ اس کو حصہ دیتا ہے جتنا چاہتا ہے. اب اس میں آپ چیک کرنا کون کون ہو سکتے ہیں. بہت سے نکلیں گے، ایسے چھٹ جائیں گے. جیسے آٹا چھانتے ہو،
جیسے آٹا چھانتے ہو تو کتنا چھنتا ہے، ایسے بہت سے چھنیں گے۔ دیکھو نیک ہونا اور بات ہے، ولی ہونا اور بات ہے، معیار ولایت الگ چیز ہے۔ اب ہر آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کو وہ لیلا کہنا چاہے تو پھر اس کا اپنا ذوق ہے، لیکن ہر آدمی مجنوں ہو بھی نہیں سکتا، ہر اس کی محبوبہ لیلا ہو بھی نہیں سکتی۔ لیکن ہر بندہ جس سے پیار کرتا ہے، مجھے حیران رہتا ہوں، جلسوں میں لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کرے آپ کے حسن زن کی لاج ہو تو اچھا ہے، ورنہ قیامت کے دن تو کہنے والے کی بھی ٹھکائی ہوگی، اور جس کے لیے کہا جا رہا ہے اگر وہ چیٹنگ کر رہا ہے تو اس کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو تھوڑا سوچ سمجھ کے، نیک اچھی بات ہے، نیک تک بول دیا کرو، نیک ہے بندہ۔ ولایت اپنے ہاتھ میں نہیں، بلکہ ہمارے مرشدوں کے مرشد میر عبدالواحد بلگرامی فرماتے ہیں، توجہ کرنا، اللہ جس کو ولایت دیتا ہے اس کو چھپاتا ہے، اور کہاں چھپاتا ہے؟ اولیائی تحت ابائی، وہ اپنی چادر غیرت میں چھپاتا ہے ولیوں کو۔ بلکہ فرماتے ہیں بعض اولیاء تو ایسے ہیں، بعض اولیاء ایسے ہیں، سب سنابی شریف سے پڑھ رہا ہوں یہ بات آپ کے سامنے، بعض اولیاء ایسے ہیں کہ اللہ اتنا چھپاتا ہے ان کو کہ جبریل اور میکائیل کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا کہ ان کی شان کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگ کس درجے کی بات کرتے ہیں؟ آپ گھر جا کر کبھی سوچنا کہ یہ بات جو انہوں نے لکھی، اور یہ میر عبدالواحد بلگرامی کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، امام اہل سنت جن کو ہم مجدد کہتے ہیں، انہوں نے ان کو مجدد کہا اپنی صدی کا، اور ایک کتاب کی بنیاد میں فرمایا ہے۔ آپ غور کریں تو بہرحال تو اللہ کی صفتوں میں سے جو دو صفتیں ہیں ان میں سے اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا حصہ دیتا، ورنہ اللہ کی صفت کے برابر تو کسی کوئی صفت ہو بھی نہیں سکتی۔ جیسے میرے آقا نے فرمایا تخلق باخلاق اللہ، اسی معنی میں اس کو لینا چاہیے۔ اور وہ دو صفتیں کون سی ہے؟ ایک صفت ستاری ہے اور ایک صفت غفاری ہے، یعنی جس کو ولی بناتا ہے اس کو لوگوں کے عیب چھپانے والا بناتا ہے، اور جس کو ولی بناتا ہے اس کو معاف کرنے والا بناتا ہے۔ اس لیے کہ ولی بن کے بیٹھے گا خانقاہ میں اور لوگ آ کر کے کہیں گے کہ میں زنا کر کے حضرت توبہ کرائیے، ادھر اس کو توبہ کرائی، ادھر پورے محلے میں پھیر دیا کہ اس نے تو توبہ کی، اس نے توبہ کی، اس کا ہوگا کیا بیچارے کا؟ تو اس لیے اس کو پہلے ستاری کی صفت عطا کرتا ہے کہ وہ ہضم کرتا جاتا ہے، بڑے بڑے پاپی مجرم آتے رہتے ہیں اور وہ سب کو جو عیبوں پہ پردہ ڈالتا جاتا ہے۔ مطلب وہ کبھی کسی کی غیبت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، کبھی کسی کی چغلی کھاتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، وہ کسی کی ادھر ادھر کرتے نظر نہیں آئے گا۔ رونا تو یہ ہے کہ لوگوں نے تسبیح مصلی کا نام ولایت سمجھ لیا، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ نفلی روزوں سے نیک بن سکتے ہو، تسبیح اور مصلی سے نیک بن سکتے ہو، کھانا کھلانے سے نیک بن سکتے ہو، مسجد آباد کرنے سے نیک بن سکتے ہو، مگر مقام ولایت اس کو ملتا ہے جو بندوں کی عیب پوشی کرنے والے ہوتے ہیں، پردہ پوشی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ نیک بھی ہے، داڑیاں خوبصورت ہے، ٹوپیاں خوبصورت ہے، لباس خوبصورت ہے، چہرے کی بناوٹ خوبصورت ہے، مگر دل اتنے گندے ہو گئے کہ لوگ عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتاتے ہیں۔ لیکن لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم خدا کے دوست نہیں بن سکو گے اس وقت تک جب تک اللہ کے مخلوق کی پردہ پوشی نہ کرو، ان کے عیبوں کو نہ چھپاؤ۔ آپ جانتے ہو، اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ کریم قائدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تک تم بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے رہو گے اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا رہے گا۔ جب تم کسی کے پردے کو اٹھاؤ گے تو تم اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کے پردے اٹھاؤ گے، اللہ اپنی شان غیرت کے مطابق تمہارے پردوں کو اٹھا کر تمہیں ذلیل کر دے گا۔ تو جو ولی ہوتا ہے ستاری اور غفاری کی صفت اس میں ہوتی، پردے ڈالتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کے یہاں دیکھیں، وہ جلدی سے کسی کا نام لے کے کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ یہ سچے صوفیہ کی بات کر، نام لے کے بات نہیں کرتے، ان کے یہاں مزاج ہی الگ ہے۔ اگر کوئی ایک تماچا جا کے مارے تو کہتے چل دوسرا بھی مار۔ یہ صوفیہ ہوتے ہیں، یہ اللہ والے جن پہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ سن لے ذرا، ستاری عیب پردے، غفاری معاف کرنا، وہ اپنے لیے لڑتے نہیں، ولی اپنے لیے کبھی نہیں لڑے گا، اس کی دوسری پہچان۔ دیکھو نا کتنے چھٹیں گے ابھی،
ہیں؟ دماغ میں جتنے بیٹھے سب نکلیں گے. ہو سکتا کوئی مجھے برا بھی منائے, بد دعا بھی دے کہ یہ کدھر سے چلا آیا. میں نے تو حق بات کی. ہاں مجھے کوئی کہتا ہے تو ولی ہے, میں نے کہا اللہ سے ڈر, اللہ کرے میں نیک ہو جاؤں, بلکہ نیک بھی میں کیا ہو جاؤں, میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے, میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے. بات ختم ہے. بڑی باتیں مت کیا کرو سنیو, گلو سے کام مت لیا. ولی اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑتا, اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے, انسان کا کام نہیں. جب ذات کے لیے لڑنا انسان کا کام نہیں ہے تو ولی کیسے لڑے گا ذات کے لیے؟ آئیے اس کی مثال پیش کر دوں. آپ نے اہل بیت بھی عنوان دیا, تو اہل بیت میں تو مولائے کائنات بھی ہے نا. ابھی میں پڑھوں گا اس کو بھی. مولائے کا مولا علی ایک کے سینے پہ بیٹھ گئے, تلوار نکالی, بڑا مشہور واقعہ ہے. جنگ ہو رہی ہے, تلوار نکالی, قتل کرنا چاہتے ہیں. کون؟ علی, جس کے بارے میں میرے امام لکھتے ہیں, امام اہل سنت, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے, ہاں علی ہے, وہ علی ہے. کون علی؟ جس کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی مزاری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جس کو بھی ولایت ملی ہے علی کے فیضان سے ملی ہے. جو دنیا میں آنے سے پہلے ولی بناتا ہو, پیدا ہونے سے پہلے ولایت عطا کرتا ہو, پیدا ہونے سے پہلے یہ شان ہے تو پیدا ہونے کے بعد شان کا عالم کیا ہو. اے میرے امام کے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے, ہاں علی ہے. آج تک ولی سمجھ میں نہیں آیا تو علی کیا سمجھ میں آیا؟ اور جب علی سمجھ میں نہیں آ سکتا تو پھر نبی کیسے سمجھ میں آ سکتے؟ جس قوم کے یہاں فضائل علی نہیں ہے وہ تو آج تک نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں. ہم کس منہ سے کہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی عبد القادر جیلانی جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی علی جیسا کیسے ہو سکتا ہے. جب علی جیسے نہیں ہو سکتا تو صدیق جیسے کیسے ہو سکتا ہے, اور جب صدیق جیسے نہیں ہو سکتا تو میرے نبی جیسے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت سید امیر القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. 12 صفتوں میں سے ستارے صفت ستاری عیب چھپاتا ہے. غفاری اپنے لیے نہیں لڑتا, معاف کرتا ہے. کیسے نہیں لڑتا؟ ایک واقعہ سن لے, مشہور واقعہ ہے. ایک مرید اپنے پیر کے پاس گیا, سچا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کہا حضرت میں نے سنا کسی مقرر سے, خطیب سے, کسی عالم سے کہ اسم اعظم پڑھ کے اگر بندہ کسی مردے پہ پھونک مارے تو وہ مردہ زندہ ہوتا ہے, اور کسی کو گھور دے تو زندہ مر جاتا ہے. یہ اسم اعظم یہ فرشتے پڑھ کے پلک کے جھپکتے زمین پہ آتے ہیں, یہی اسم اعظم ہے پڑھ کے پلک کے جھپکتے آسمانوں. یعنی جس کو اسم اعظم مل گیا اس کا تو کام ہی ہو گیا نا. پھر کیا ہے, مٹی پہ پڑے تو مٹی سونا ہو جائے, سونے پہ پڑے تو اس کا وارہ نارہ ہو جائے, سب ایسا معاملہ ہے. اسم اعظم وہ اللہ کا سب سے بڑا نام ہے. اب یہ اسم اعظم وہ پوچھتے ہیں تو حضرت اسم اعظم سکھائیے, کیونکہ لوگ بہت ظلم کر رہے ہیں, لوگ بہت مصیبت میں, پریشانی میں, پرابلم میں. میں چاہتا ہوں اسم اعظم سیکھو, لوگوں کا کام کروں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکھنے کی نہیں ہوتی ہے, یہ بات یاد رکھنا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکھنے کی نہیں ہوتی. آپ جب اس قابل ہوتے ہیں تو قدرت خود عطا کرتی ہے. ہاں کچھ لوگ لگے رہتے ہیں روحانیت کی طرف, اس میں, پھر اس چکر میں ایسوں کے ہاتھ پڑتے ہیں کہ ایمان بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے. اس لیے آپ صرف شریعت کا دامن پکڑے رہو, بس شریعت فالو کرتے رہو, باقی کی آگے کے راستے قدرت تمہیں خود بتائے. ہاں اسی پہ ہمیں حکم ہے, استقامت فی الدین. لیکن لوگ طریقت کے نام پہ, روحانیت کے نام پہ, عملیات کے نام پہ پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتے رہتے, آخری میں ایمان بھی جاتا. ہم نے دیکھا ہے, چھوٹی سی عمر میں دیکھا ہے, ایمان بھی جاتا. تو بہرحال تو کہا حضرت اسم اعظم سکھاؤ. فرمایا بیٹے اسم اعظم تجھے سکھائیں گے نہیں سکھائیں گے یہ 2 نمبر کی بات ہے. تجھے اسم اعظم سیکھنے سے پہلے پورا دن اپنے شہر کے بازار میں جا کے بیٹھنا ہے, ٹھیک؟ پھر شام کو آنا, بات کریں گے. اب وہ گیا, صبح سے شام تک بیٹھا تو کیا دیکھا, مارکیٹ, بازار. اب وہاں کیا تماشا نہیں ہو رہا ہوگا.
کرپشن ہو رہا ہے، مار پیٹ ہو رہی ہے، کمزوروں کا مال لوٹا جا رہا ہے، جگہ جگہ پہ سے جھگڑا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ بار بار ہاتھ مارتا پیر صاحب نے غلط کیا، پیر صاحب نے غلط کیا۔ کیا غلط کیا پیر صاحب نے؟ پہلی بات تو جس نے یہ سوچا پیر صاحب نے غلط کیا، پھر وہ مرید ہی کہاں رہا؟ بھائی پیر بنانے سے پہلے آنکھیں کھولو، پیر بنانے کے بعد آنکھیں بند